السلام علیکم. پروگرام ہے انسائیڈ دی نیوز اور میں ہوں ثنا غوری. ناظرین، نئی دنیا تخلیق ہو رہی ہے. عالمی منظر نامے پہ جو کچھ نظر آ رہا ہے اس میں پاکستان کی ایک خاص حیثیت ہے. سی پیک کشمیر سے ہی شروع ہوتا ہے، لیکن اب تک کشمیر کا فیصلہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا. یہ ٹھیک ہے کہ کشمیر پر اپنے اصولی موقف پر قائم رہنا ضروری ہے، لیکن بھارت مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اپنا فیصلہ سنا چکا ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکے. آج ہمیں اس حقیقت کا ادراک کرنا ہوگا کہ مسئلہ کشمیر پر اسٹیٹس کو کا سب سے زیادہ نقصان کشمیریوں کے بعد پاکستانیوں کو ہی ہوا ہے. آزاد کشمیر کے الیکشنز ہوتے ہیں اور الیکشن میں تحریک انصاف اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے. جیسے ہمیشہ کی طرح اپوزیشن دھاندلی کے الزامات لگاتی ہے، اس دفعہ بھی کچھ ایسا ہی ہے. لیکن کیا یہ الیکشن کشمیر میں جو کچھ ہوا وہ تحریک انصاف کی کامیابی کیا ریفرنڈم کے اس نعرے کی وجہ سے تو نہیں ہے جسے کپتان صاحب بہت پہلے لگا چکے ہیں؟ ایک جلسے کے دوران وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں حکومت جب تحریک انصاف کی کشمیر میں بنے گی تو دو طرح کے ہم ریفرنڈم کروائیں گے. ایک ریفرنڈم وہ کہ جس میں اقوام متحدہ کے تحت کشمیری عوام یہ فیصلہ کرے گی کہ وہ بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پھر پاکستان کے ساتھ. دوسرا ریفرنڈم تحریک انصاف کی حکومت کرائے گی جس میں کشمیری عوام یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، یا پھر آزاد ہونا چاہتے ہیں. اس حوالے سے کافی تنقید بھی ہوئی ہے. جو کچھ کپتان نے کہا وہ پاکستان کے آئین 257 کے مطابق ہے، جس کے مطابق ریاست جموں کشمیر کے لوگ جب پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کریں گے تو پاکستان اور ریاست جموں کشمیر کے مابین تعلقات کا تعین ریاست کے عوام کی خواہش کے مطابق ہوگا. یہ سب کہاں تک ٹھیک ہے اور الیکشنز میں کیا کچھ ہوا، اس حوالے سے ہم کچھ بات کریں گے. آج میرے پینلسٹ میں سب سے پہلے مہمان ان کا تعارف میں کراتی چلوں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں حسان صابر صاحب جو کہ جنرل سیکریٹری ہیں پی ایس پی کے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. الیکشنز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ریفرنڈم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ تحریک انصاف کی کامیابی کو دھاندلی سے تو تعبیر کیا جا رہا ہے، لیکن کیا یہ خان صاحب کے اس نعرے کی وجہ سے تو نہیں ہے جو انہوں نے ریفرنڈم کا لگایا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ. کشمیر کے الیکشن کو شاید ہم اس نظریے سے نہیں دیکھتے، آج تک نہیں دیکھا جس طرح سے دیکھا جانا چاہیے. دیکھیے کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے جو ڈیوائیڈڈ ہے اس وقت، ایک انڈین آکوپائڈ کشمیر کی صورت میں اور ایک آزاد کشمیر کی صورت میں. جو ابھی آپ نے حوالہ دیا ہے یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کا جس کے تحت ریفرنڈم ہونا چاہیے، وہ ایک پوری ریاست کشمیر کی بات ہے جس کے اندر انڈین آکوپائڈ جو انڈین ہیلڈ کشمیر ہے جس پہ قابض ہوا ہوا ہندوستان، اور جو اس وقت آزاد کشمیر جو پاکستان کے ساتھ سرحد کو شیئر کرتا ہے، وہ ان دونوں کی بات ہے. اچھا، وہ دونوں الگ الگ کیوں تصور کر لیے عمران خان صاحب نے، پرائم منسٹر صاحب نے کیسے تصور کر لیا ہے کہ انڈین ہیلڈ کشمیر الگ ہے اور پاکستانی کشمیر ہے؟ بھائی ایک ہے وہ. آپ پاکستان کی حدود والے کشمیر کے اوپر حملہ تصور کرتے ہیں، لیکن جو کشمیر پر قابض ہندوستان ہے اس پر حملے کو حملہ تصور نہیں کرتے. یہ بھی انہوں نے نہیں ظاہر کیا کہ ریفرنڈم ہوگا تو مقبوضہ کشمیر کے عوام کرے گی بھی یا صرف یہاں آزاد کشمیر کے عوام کرے گی. یہی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ریزولوشن ہے اور جو آئین کے اندر درج ہے، جس آرٹیکل کی آپ نے بات کی ہے، وہ کمپلیٹ ٹیریٹری کے لیے ہے. وہ صرف یہ نہیں کہ آزاد کشمیر ایک الگ ریفرنڈم کرے گی اور مقبوضہ کشمیر الگ کرے گی. نہیں بھائی، یہ جو ریزولوشن ہے ان کو اللہ جانے کون ایڈوائزر ہے اس تحریک انصاف کا اور عمران خان صاحب کا، جو کہ شاید ابھی تک یہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ وہ پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، جس کی اساس ہے اس کشمیر کا نیریٹو. اس نیریٹو کو کھوکھلا کر دیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے. دیکھیے یہ والی ریفرنڈم والی بات کر کے کہ وہاں پر ریفرنڈم کرا دیا الحاق. ارے بھائی، الحاق اس صورت میں ہوگا جب الحاق کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اس کا مطلب ہے سرنڈر کر رہے ہیں انڈین ہیلڈ کشمیر کو جو انہوں نے قبضہ کر لیا، آپ اس کو سرنڈر کرنے جا رہے ہیں، آپ انڈیا سے شکست ماننے جا رہے ہیں.
کہ آپ اپنے حصے کے اندر جو پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے کشمیر اس کے ساتھ ریفرینڈم کرا کے اس شک کی کمپلیشن کرنے جا رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کو یہ جواب دے سکے کہ ہم نے یہ ریفرینڈم کرا لیا. نہیں بھائی، یہ ہو چکی ہے یہ بات، اسی لیے وہ آزاد کشمیر کی حیثیت ہے اس کی جو باؤنڈری ہے وہ انٹرنیشنل باؤنڈری ٹریٹ کی جاتی ہے، اسی لیے وہاں کا الیکشن کمیشن. اچھا، میرے خیال سے زیادہ مخالفت اس وجہ سے بھی ہے کہ خان صاحب نے بیان تو دے دیا جیسے وہ ہمیشہ دیتے ہیں، لیکن اس بات کو کلیئر نہیں کیا کہ صوبہ بنایا جائے گا یا ریاست کو کس طرح سے رکھا جائے گا. کسی چیز کو کلیئر نہیں کیا گیا. اس لیے کیونکہ یہ اگر صوبہ بنانے کی بات کرتے تو مودی کی نیریٹو کی تائید ہو جاتی، کیونکہ مودی نے جو اس وقت کام کیا آئین میں سے، تو وہ اس نے جو غصب کر لیا وہاں کے کشمیروں کے حقوق کو. پاکستان نہیں کر سکتا ایسا، پاکستان نے اس سے پہلے بھی نہیں کیا اور نہ ہی کرنا چاہیے، اس لیے کیونکہ جب تک کمپلیٹ ٹیریٹری جو کشمیر ہے، پورا کا پورا کشمیر، جموں کشمیر، کمپلیٹ کشمیر میں جب تک ریزولوشن جو یونائٹڈ نیشنز کا اس کے تحت اگر ان کو حق خود ارادیت کی، یہی تو بات ہے، حق خود ارادیت. ریفرینڈم دیکھیے پاکستان بھی بنا تھا تو ریفرینڈم کے ذریعے بنا تھا. جب 1946 میں ریفرینڈم ہوا تھا تو اس میں جتنے لوگوں نے ووٹ پاکستان کے حق میں دیا تھا ان ٹیریٹریز کو شامل کیا گیا اور پاکستان بنا دیا گیا، کریٹ کیا گیا. کشمیر کو وہ رائٹ اس وقت نہیں دیا گیا تھا، اسی لیے وہ ریفرینڈم کی بات کی جاتی ہے کہ بھائی وہ بتائیں ان کی آزاد حیثیت رہنی ہے، انڈیا سے الگ کرنا ہے یا پاکستان کے ساتھ الگ کرنا ہے، تو وہ رائٹ آف فریڈم. یہ بڑی عجیب سی بات نہیں لگتی کہ ہمارے سیاستدان ہسٹری نہیں جانتے؟ کیونکہ اگر پاکستان اور بھارت کی بات کی جائے کہ جب پاکستان بنا تھا تو حیدرآباد، دکن اور کلات یہ دو ایسی ریاستیں تھی جن کو اختیار دیا گیا تھا کہ یا تو وہ آزاد رہیں یا پھر بھارت یا پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیں. کشمیر کا جہاں تک فیصلہ ہوا تھا، کشمیر میں چونکہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی تو جہاں پہ جس کی کمیونٹی زیادہ تھی، ان لوگوں کی تعداد زیادہ تھی، تو اس کو کہا گیا تھا کہ آپ اپنے طور سے چوز کر لیں کہ آپ کو پاکستان کے پاس جانا چاہیے یا انڈیا کے ساتھ شامل ہونا چاہیے. کشمیر کے پاس تو پہلے بھی یہ اختیار نہیں تھا. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیے وہاں کے اس وقت کیونکہ جو مہاراجہ تھا اس نے جو جس طرح کا ڈیسیژن لیا، لیٹ ڈیسیژن کہہ لیں اس کو، یا اس نے وہ حق خود ارادی اس وقت دینا پسند نہیں کیا. اچھا، اس کے ساتھ آپ جوڑیں جوناگڑھ کو بھی جوڑیے. جوناگڑھ نے تو پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تھا لیکن جوناگڑھ کو شامل نہیں کیا گیا. وہ اس وقت کی جو جتنی بھی غلطیاں تھیں وہ غلطیاں آج تک پاکستان جو ہے وہ ان کو فیس کر رہا ہے. اس وقت ڈیفینیٹلی یہ کہ ہمیں ایک آزاد ریاست، ایک آزاد اسلامی ریاست کا جو ہمارے بزرگوں نے سوچا تھا اور وہ اس وقت ہمیں حاصل ہو رہی تھی. ڈیفینیٹلی ہر روز دیکھیے اس کو اس نیریٹو میں سوچنا چاہیے کہ دنیا اس وقت ایک جنگ کی حالت میں تھی. سیکنڈ ورلڈ وار اس وقت ختم ہوئی تھی. یونائٹڈ نیشنز اس وقت مارز وجود میں فرسٹ ورلڈ وار کے بعد لایا گیا اور سیکنڈ ورلڈ وار میں اس نے جو کام کیا ڈیفینیٹلی سب کے سامنے ہے. وہ ایک ناکارہ ادارہ ہے جو کہ امریکہ کی غلامی کے اندر کام کرتا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے ڈیفینیٹلی اس کی طرف زیادہ لوگوں کو، سارے ملکوں کو دیکھنا پڑتا ہے اور ہم جیسے کمزور ممالک کو اسی کی بات کے اسی ڈائریکشنز کے اوپر عمل کرنا پڑتا ہے جو وہ وہاں سے جاری کرتے ہیں. اچھا صابر صاحب، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی حیثیت کو ختم کر کے اپنی ہی یونین کا ایک حصہ بنا دیا، اگر خان صاحب یہ کر لیں تو اس طرح کہیں آزادی کو دفن کرنے کی ایک کوشش تو نہیں کی جا رہی اور اسی طرح سے کشمیر کا مسئلہ دفن ہو جائے گا؟ دیکھیں یہ بات تو پیپلز پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جب سے بنی ہے اس وقت سے یہ چل رہی ہے اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو یہ بات کی گئی ہے اس اہم موقع پر کہ جب الیکشن ہونے جا رہے تھے، کہ آزاد فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے جا رہے تھے، وہ نہیں ہوئے، وہ الگ بات ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوئے. ڈیفینیٹلی وہ میں اس کے بارے میں جب آپ سوال کریں گے تو اس کا دیتا ہوں. لیکن دیکھیں اس کو میں نے جو شروع میں بات کی کہ اس کو ہم جس نظریے سے پیش کر دیتے ہیں دنیا کے سامنے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس الیکشنز کے اوپر یونائٹڈ نیشنز کی نظر ہوتی ہے، اس الیکشنز کے اوپر ہمارا دشمن ملک ہندوستان کی نظر ہوتی ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں یہاں پر. لیکن ہم تو ہندوستان کو ہی پکار رہے ہیں نا. ہاں یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے. لیکن کیوں نہیں اس کو یوں سمجھ لیا گیا کہ وہ جو کشمیر میں الیکشن ہے وہ کیا ضروری ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے پاکستان میں، وہ چاہے پیپلز پارٹی کی ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہو، چاہے وہ نون لیگ کی ہو، اسی کے منتخب لوگ جو ہے وہاں پر حکمرانی کریں گے. یہ کون سی پالیسی ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ آزاد الیکشن کمیشن ہے، آزاد کرنے دینا چاہیے.
پاکستان کے تمام صوبوں کے اندر بھی کشمیر کا الیکشن ہوتا ہے، جہاں یہاں کشمیری بہن بھائی یہاں رہتے ہیں، ان کو ویلی کی سیٹ بھی ہے، وہ کنٹیسٹ کرتے ہیں، وہ جموں کی سیٹ پہ بھی کنٹیسٹ کرتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی کیا ہوتا ہے، وہاں پر تو پاکستان کے تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ کس طرح سے ریگنگ کرتی ہیں، وہ کل آپ نے دیکھا ہوگا، آزاد کشمیر کے الیکشنز کے بعد یہ مدعا بھی سامنے آ جاتا ہے کہ جس کی مرکز میں حکومت ہوگی وہی کشمیر میں حکومت کرے گا، وہی گلگت بلتستان میں بھی حکومت کرے گا۔ ایک شارٹ بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں کوئی اپسیٹ ہوا یا تاریخ نے خود کو دہرایا؟ کچھ بات کر رہے ہیں آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے۔ سسان صاحب کیا سمجھتے ہیں، دھاندلی واقعی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ دیکھیں، اب تک تو تاریخ میں کوئی ایسا الیکشن نہیں ہوا جس کے اندر جیتنے والوں نے پی ایس پی والے تو کہیں گے نہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ کبھی کوئی ایسا الیکشن نہیں ہوا کہ جہاں جیتنے والے نے یہ کہا ہو کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا اور ہارنے والے نے یہ کہا ہو کہ اس نے بھی یہی کہا ہو کہ لیکن پیپلز پارٹی کو جتنی سیٹس مل گئی ہیں اس حوالے سے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دھاندلی کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہاں سیٹ ملنا جو ہے وہ کرائیٹیریا نہیں ہے، سیٹیں کس طرح سے حاصل کی جا رہی ہیں یہ ایکچولی دیکھنا ہے۔ فری اینڈ فیئر کے ساتھ میں ایک ورڈ اور یوز کرتا ہوں، فری فیئر اینڈ فیئر لیس الیکشن ہونا چاہیے۔ جو کچھ ہوا کشمیر میں ہوا، لوگوں کی جانیں گئی ہیں بھائی، کیسے فیئر لیس تو نہیں ہوا، فری بھی نہیں ہوا۔ لوگ اگر باہر نہیں نکلیں گے، ووٹ نہیں دیں گے، تناسب کیا رہا ہے ووٹ کا؟ یہ تو لوگوں کو جب تک تحفظ نہیں ملے گا، لوگوں کو اپنی جان اور مال کا تحفظ نہیں ہوگا، لوگ ووٹ نہیں دینے نکلتے ہیں، وہ چاہے کشمیر ہو یا کراچی ہو۔ دیکھیے، کراچی میں کشمیر کی جنگ ہم لڑتے رہے، پی ایس پی نے لڑی ہے وہ جنگ، اس لیے کیونکہ جو انڈین ایجنٹس تھے وہ کراچی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ کشمیر پہ اگر کوئی بات کرتا تھا، گورنمنٹ بات کرتی تھی یا کوئی ان کے لیے پالیسی مرتب کرتی تھی، یہاں جھگڑا ہوتا تھا اس کراچی شہر کے اندر، یہاں لاشیں بچتی تھیں۔ ان لاشوں کی روک تھام مصطفیٰ کمال نے کی، ان لاشوں کے اوپر، ان لاشوں کو آج لوگوں کو مرنے سے بچایا۔ ہم نے تو کشمیر کی جنگ کراچی میں لڑی ہے۔ کون سی یہ پارٹیاں ایسی ہیں؟ پی ایس پی کہاں ہے پھر؟ پی ایس پی دیکھیے، پی ایس پی ایک ایوولوشن ٹائم میں ہے۔ پی ایس پی لوگوں کو اپنے نیریٹو سے آگاہ کر رہی ہے، بڑی تعداد میں لوگ اس نیریٹو کے اوپر آ رہے ہیں۔ ہم دیکھیں، ہم وہ سیاست کر رہے ہیں جس سے اس ملک اور قوم کا بھلا ہوگا۔ ہم اس ملک اور قوم کو موروثی سیاست کی طرف نہیں دھکیل رہے، لسانیت کی طرف نہیں دھکیل رہے۔ آپ بات کر رہے ہیں کہ جی الزامات کی ہی سلسلہ چل رہا ہے، الزامات کی ہی سیاست ابھی تک ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں آزاد کشمیر کے الیکشنز کو کہا جاتا ہے کہ دھاندلی کی وجہ سے تحریک انصاف جیتی ہے۔ آپ مجھے جب یہ بتائیے کہ جب مختلف لیڈرز کی ہم تقریر سنتے ہیں تو اس میں خان صاحب تو بات کرتے ہیں کشمیر کے حوالے سے، ان کے حقوق کے حوالے سے، وہاں پہ شہداء کے حوالے سے، دوسرے جو لیڈران ہیں وہ ہمیں الزام تراشی کے علاوہ کچھ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ تو کیا یہ عام عوام کے سامنے جو پرسپیکٹو جا رہا ہے، جو منظرنامہ پیش کیا گیا، آپ نہیں سمجھتے کہ عوام کی ہمدردیاں اس لیے بھی تحریک انصاف کے ساتھ تھیں؟ دیکھیں، میں تو پہلی بات تو یہ جاننا چاہتا ہوں حکومت سے، چاہے وہ سابقہ ہو یا ابھی کی ہو، کہ یہ کشمیر کے الیکشن ہوتے ہیں یا پاکستان کے الیکشن ہوتے ہیں؟ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز جا کر، پرائم منسٹر جا کر وہاں خطاب کر رہے ہیں، پاکستان کی اپوزیشن پارٹیز جا کر وہاں خطاب کر رہی ہیں، اپنے مسائل، پاکستان کے مسائل کشمیر میں ڈیفائن کر رہے ہیں۔ کشمیر کے مسائل کون حل کرے گا بھائی؟ کوئی پالیسی تو ہے نہیں پرائم منسٹر کے پاس، کوئی پالیسی ہے نہیں اپوزیشن۔ دیکھیں، یا آج عمران خان پرائم منسٹر ہے، کل کسی اور کو بننا ہے، وہ جو اپوزیشن والے ہیں، حکومت میں ایسے ہی چل رہا تھا نا۔ اس سے پہلے وہ پرائم منسٹر تھے، یہ اپوزیشن میں تھے، آج یہ گورنمنٹ میں، وہ اپوزیشن میں۔ کوئی پالیسی دیں، یہ پہلے سب سے پہلے پالیسی نہیں دے رہے، جھگڑا ادھر ڈال رہے ہیں، اپنے ڈرٹی لینن کو وہاں دھوتے ہیں جا کے۔ بھائی ان کو آزاد کریں، ان کو اپنا الیکشن لڑنے دیں، وہاں کی جو لیڈرشپ ہے اس کو تو ابھرنے دیجئے، وہ اپنی بات کریں جا کے، بھائی وہ کیا مسئلے حل کریں گے۔ لیکن آپ یہ بات تو مان لیں کہ آزاد کشمیر کے الیکشن پاکستان کے الیکشن سے بالکل مختلف ہے۔ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے لوگ بھی وہی سوچتے ہیں جو پاکستان کے لوگ سوچتے ہیں، لیکن یہاں کے مسائل الگ ہیں، وہاں کے مسائل الگ ہیں۔ تو یہاں کے جو آپ کہتے ہیں کشمیر مہاجرین جن کو کہتے ہیں، وہ تو کہیں نہ کہیں انسپائر نظر آتے ہیں کہ چلیں پی ٹی آئی سے انسپائر ہو گئے، پیپلز پارٹی سے انسپائر ہو گئے، لیکن وہاں کے لوگوں کے لیے آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ بھی اسی طرح سے سوچتے ہیں جس طرح سے پاکستان کے لوگ سوچتے ہیں؟ میں بالکل آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں۔ یہ انفلوئنس ہے، دیکھیں یہ ریگنگ ہے، یہ پوری مشینری پاکستان کے ٹیکس پیئرز کا پیسہ استعمال کر کے وہاں جا کے پروگرامز منعقد کرنا، وہاں جا کے کیا کیا ہنگامہ کیا، وہاں کے جو منسٹر صاحب نے جا کے کیا کیا ہنگامہ کیا، یہ ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے بھائی، یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ آپ ضائع کر رہے ہیں جا کے۔ آپ ان کو اپنی کیمپین چلانے دیں، ایک پرائم منسٹر جا
جا کے کیمپین چلا رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ ووٹ دیجئے میرے کینڈیڈیٹ کو, وہ کدھر چلا گیا بھائی؟ چلو وہاں کا الیکشن کمیشن کیونکہ آزاد تھا, وہاں کا الیکشن کمیشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ تھا, پاکستان کا الیکشن کمیشن نہیں تھا, اس لیے انہوں نے پابندی نہیں لگائی کہ بھائی یہاں کا پرائم منسٹر آگے یا یہاں کے منسٹرز آگے جو ہے وہ خطابات وہاں پہ کر رہے ہیں. لیکن ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ ہے پری پول ریگنگ. آپ ان کو اٹریکشن دے رہے ہیں, آپ ان کو انسینٹیو دینے کی کوشش کر رہے ہیں, وہاں کے ووٹ خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہاں کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ کہلاتی ہے پری پول ریگنگ. پھر پولنگ ڈے کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ پولنگ ڈے پہ لوگ مر جاتے ہیں, پولنگ ڈے کے حساب سے وہاں پہ مس مینجمنٹ ہوتی ہے, اور ایون پورے پاکستان میں وہ ماحول کریٹ کر دیا جاتا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی پتہ نہیں آپ جو ہے پوری ٹیریٹری میں کرا رہے ہیں جو پورا کشمیر ہے, چاہے وہ انڈین ہیلڈ کشمیر ہو یا آزاد کشمیر ہو. یہ کب اس چیز کو جو ہے سمجھیں گے بات؟ ہمارے لوگ جو ہے زخمی ہوئے ہیں, ہمارا بندہ شہید ہوا ہے. کسی کا بھی آدمی زخمی ہو جائے, کسی کی بھی جان چلی جائے, وہ ایک پاکستانی شہری ہو یا کشمیری شہری ہو, ایک مسلمان ہو یا نان مسلم ہو, ایک انسان کی جان چلی گئی آپ کے اس بد کرداری کی وجہ سے, جس پہ آپ فرقہ واریت کو, لسانیت کو اور جو ہے وہ آپ سیاست کو ہوا دے رہے تھے. کیوں ایسا کرتے ہیں آپ جا کر جو ہے وہ لوگوں کو ورگلانا شروع کر دیتے ہیں؟ اچھا, ہمیں اس وقت جوائن کیا علی راشد صاحب نے, پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. سر کیا کہیں گے آپ؟ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان ہمیشہ کشمیر کے معاملے میں غلطی کرتے ہیں, کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل صحیح کہتے ہیں وہ میرے خیال سے, اور ڈیفائن تو کریں نا باتوں کی, میرے خیال سے میں اس پہ آتا ہوں اگر آپ مجھے مکمل کرنے دیں. کشمیر کے معاملے میں نہیں, کہاں نہیں غلطی کرتے. آپ دیکھیں نا, اگر ان کی آپ حکومت دیکھ لیں اس 2.5-3 سال کی, اور وہ شخص غلطی کرے, ہم ان کی تنقید کریں تو بنتا بھی ہے. وہ تو خیر مان چکے ہیں کہ 2.5 سال 3 سال ہماری پرفارمنس اپ ٹو دا مارک نہیں رہی ہے, ہم سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں. اس لیے جب ہم اپوزیشن میں ہوتے تھے ہمیں چیزوں کا پتہ نہیں تھا. اب ہم حکومت میں آئے تو ہمیں لگ پتہ گیا, اور ہم مانتے ہیں ان کی انٹرنل پارٹیز میں جو ایشوز چل رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان سے اپنی پارٹی نہیں سنبھالی جا رہی. ملک کیا سنبھالیں گے؟ فلار کرائسس, شوگر کرائسس, پارٹی سے پارٹی سنبھالی جا رہی ہے, کیوں نہیں سنبھالی جا رہی؟ ہم دیکھیں فواد چودھری صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کی پرفارمنس ہے اس پہ تو بلاول بھٹو زرداری کو پارٹی سے استعفیٰ دے دینا چاہیے. اچھا, وہ خیر وہ تو بہت عقل مند آدمی ہے فواد چودھری, ان کی عقل مندی کے قصیدے تو پوری دنیا پڑھتی ہے. ان کے جو بیانات ہوتے ہیں وہ میرے خیال سے ان کو اپنی سیاست چھوڑیں گے تو کسی کامیڈی شو پہ تو ان کو چاند ضرور مل جائے گا جو ان کی بیانات ہوتے ہیں. مگر یہ, اور ان سے پوچھیں آپ کہاں تھے پہلے؟ آپ بھی تو وہیں تھے نا پیپلز پارٹی میں, اس سے پہلے مشرف میں آنا بگلے والے دیکھے گا پیپلز پارٹی کسی اور کا دورہ ہے وہ وہاں ہوں گے. بات ساری ہے کیوں پوچھے نا ان سے, کوئی اگر باشعور آدمی ہوگا کس بات پہ کہ بھائی 3 سیٹیں تھی پیپلز پارٹی کی پچھلے الیکشن میں, اس دفعہ 11 سیٹیں ہیں, ناٹ ٹرپل کوادرپل ہو گئی. اس معاملے میں آپ دھاندلی نہیں کہتے, الیکشنز کے معاملے میں آپ دھاندلی کہہ رہے ہیں کہ جو ٹوٹل الیکشن ہوا ہے وہ اپوزیشن کہہ رہی ہے دھاندلی ہوئی ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہ پیپلز پارٹی کو اتنی سیٹس کیسے مل گئی؟ پھر دیکھیں نا, اگر آپ میری بات سنیں نا, دھاندلی ہوئی ہے, پیپلز پارٹی کو اس سے زیادہ بھی سیٹس مل سکتی تھیں. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, ویڈیو ایویڈنس ہیں, گندا پور صاحب پیسے دیتے ہوئے ویڈیو پہ دیکھے جا چکے ہیں. یہ کمپلین الیکشن کمشنر کے پاس گئی, اس کمپلین کو الیکشن کمشنر نے کہا دس از ابو مائی پے گریڈ, اس چیز کو کورٹ میں جانا چاہیے. یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ سب ایک پیج پہ اس چیز پہ, اس پہ. پھر جس قسم کی لینگویج گندا پور صاحب نے یوز کی, پھر باقی جو ان کے لوگ آئے, جو ماحول ہوا, کلیشز ہوئے, جس طرح چیزیں ہوئے, لوگ شہید ہوئے, کسی کی بھی جان جائے, چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو, اٹ از کنڈیم کرنے والی بات ہے. اور پھر آپ کہتے ہیں یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا ہے, کہاں سے؟ ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے کرن عمران ڈار صاحب نے, جو مسلم لیگ نون سے جن کا تعلق ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کرن ڈار صاحبہ, پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر قائد حزب اختلاف میاں نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ وہ خدشات درست ثابت ہو گئے جو 15 اگست 2019 کو بھارتی اقدام سے قوم کے سامنے آ ہی چکے تھے. آپ کیا کہیں گی کہ یہ جو الیکشن ہے تحریک انصاف جو جیتی ہے, کیا یہ دھاندلی تھی یا وہ ریفرنڈم کا نعرہ تھا جو عمران خان صاحب نے لگایا جس کی وجہ سے ان کو ووٹ ملے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا, اور دوسری بات کہ آپ نے کہا یہ الیکشن, مجھے بتا دیں اس میں فیئرنس کی کہاں آپ کو نظر آ رہا ہے؟ مجھے کارکردگی بتا دیں تحریک انصاف کی پاکستان میں. ہاں, ان کی کارکردگی یہ ضرور ہے کہ پاکستان میں مہنگائی عروج پر ہے, پیٹرول ہر 15 دنوں کے بعد اس کی پرائز
یہ کہا جاتا ہے کہ 7 روپے بڑھے گی اور 7 سے وہ 4 روپے 3 روپے بڑھ جاتی ہے. مجھے ان کی کارکردگی بتا دیں. جہاں تک آپ نے بات کہی کہ کشمیر کے الیکشن میں ابھی گندا پور کی بات کی گئی یہاں پر, پھر آپ نے دیکھا رزلٹ کچھ دیر کے لیے روک دیا گیا. جو لوگ جیت رہے تھے ان کے رزلٹ کو روک دیا گیا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جب رزلٹ آنے شروع ہوئے 2-3 گھنٹے کے بعد تو ان کو پیچھے کر دیا گیا اور پتہ چلا کہ پی ٹی آئی جیت گئی ہے. مجھے بتا دیں دھاندلی, آپ ابھی پنجاب میں جتنی سیٹیں تھیں, پاکستان کی جتنی سیٹیں تھیں اس میں بھی جنگ میں LS-34 جموں 1 جو تھا, یہ پوری 2.5 صوبوں کی جو حلقہ بنتا ہے اس کا, اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنگ میں فیڈرل منسٹر صاحب وہاں موجود تھے, صوبائی منسٹر صاحب موجود تھے, ایون کے جو پولنگ ایجنٹس تھے وہ ایکس ایم پی ایس تھے. تو مجھے بتا دیں اور دھاندلی کیوں نہیں ہوئی؟ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اب میڈیا اگر اس کو شو نہ کرنا چاہے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کا رول ضرور اس میں پلے کر رہا ہے. تو وہ سوشل میڈیا یہ بتائے گا کہ لوگوں کو کہ کیا ہے, اور ہم جائیں گے, ہم ضرور کورٹ میں جائیں گے اس کے خلاف. اور 2018 میں بھی ایسا ہی ہوا, 2018 کے بھی الیکشن میں ایسا ہی ہوا. عمران صاحبہ, کیا مسلم لیگ نون نے اسٹریٹجی اپنی طے کر لی ہے کہ اس الیکشن کے خلاف کورٹ میں جایا جائے گا؟ ڈیفینیٹلی ہمارے پاس ثبوت ہیں اور ہم ضرور جائیں گے. کیوں پولنگ رک جائے؟ مجھے بتائیں, میرے سوال کا جواب ضرور بتائیے گا پلیز, کہ جب کاؤنٹنگ ہو جاتی ہے پھر ٹی وی کے اوپر ان کے ریزلٹ آنا کیوں رک جاتے ہیں؟ یہ سسٹم کو کیا ہو جاتا ہے؟ ٹی وی پہ رپورٹ آنا کیوں بند ہو جاتی ہے؟ ان کو کیوں بریک لگ جاتی ہے؟ 2-3 گھنٹے تک پرانی ہی رپورٹس کو کیوں لے کیا جاتا ہے؟ ٹی وی پہ وہی نشر کیوں ہوتا ہے؟ رزلٹ آتے ہیں گم سے آتے ہیں, رزلٹ اناؤنس ہوتے ہیں, ساری رات بیٹھنا پڑتا ہے. جو رات کو جیت رہے ہوتے ہیں, جو شام تک جیت رہے ہوتے ہیں, وہ صبح آنے تک پتہ نہیں کیا نظام کرتے ہیں, کیا سوٹ پھونکتے ہیں, کیا کرتے ہیں, وہ پیچھے ہو جاتے ہیں. نون لیگ کی پیچھے ہو جاتی ہے, پھر ویسے بھی پیچھے ہو جاتی ہے. عمران صاحبہ, فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ناکامی کی ایک بہت بڑی وجہ نواز شریف صاحب کا افغان سفیر سے ملاقات کرنا بھی ہے. آپ کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ دیکھیں جی, ہم جس سے بھی ملے, ہم مودی سے ملے, ہم غدار, مجھے نہیں لگتا اور میں کسی کو یہ رائٹ نہیں دوں گی کہ وہ کسی کو بھی غدار کا لیبل دے. ٹھیک ہے, یہ ملیں, یہ کہیں کہ مودی صاحب دوبارہ الیکشن لڑ رہے ہیں, وہ جیت جائیں گے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا, تب ان کو کچھ نہیں ہوتے. میاں محمد نواز صرف کسی سے ملتے ہیں تو اس کا ایک بہت بڑا وتیرہ بن جاتا ہے. ان کو آپ چور بھی کہتے ہیں, ان کو آپ ڈاکو بھی کہتے ہیں, آپ ان کو سب کچھ کہتے ہیں. اب جس سے ملیں, عمران صاحبہ آپ نہیں مانتی کہ ٹائمنگ غلط تھے ملنے کے؟ نہیں لگا سکتے آپ ان کے آپ پتہ نہیں کس سے ملتے ہیں. وہ تو جب حکومت آتی جائے گی اس کے بعد منظر یہاں پر آپ کی چیزیں ہیں. میں تو عمران خان کی کیبنٹ میں بھی جب وہ بیٹھتے ہیں تاکہ ان کے ایجنڈے کو میں بیان کروں, ان کی تقریر کو بھی بیان کروں, تو وہ ایک گانا ہے نا کہ تیرے نام سے شروع تیرے نام پر ختم. وہ میاں محمد نواز شریف کے نام سے شروع کرتے ہیں, ان کے نام پہ ختم کرتے ہیں. کارکردگی تو ان کی ہے نہیں, تو لگا کہ اور کچھ نہیں, تو اسی پہ بات کر رہے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف وہ کافی پینے جاتے ہیں, اس کا ایشو بنتا ہے. وہ کس سے ملتے ہیں, وہ اس کا ایشو بنتا ہے. مجھے بتا دیں ان کے پاس میاں محمد نواز شریف کے علاوہ پاکستان میں کام کرنے کے لیے کوئی وقت ہے؟ ان کے پاس کوئی کام ہے؟ کوئی اینٹ لگا سکتے ہیں تو وہ لگا دیں. میاں محمد نواز شریف پیچھے چھوڑ دیں. پاکستان کے لوگوں نے اگر کسی کو چن لیا یا چنوایا گیا ہے تو پلیز خدا کا واسطہ کام کر لیں. میاں محمد نواز شریف کو چھوڑ دیں, وہ کس سے نہیں ملتے. آپ سے تو نہیں مل رہے, آپ کو تو ہاتھ ملانا بھی جو توفیق نہیں ہے. ویسے آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, لیکن آپ کو ہاتھ ملانا پسند نہیں ہے. مسلمان ہونے کے ناطے آپ کو اپنے ہی مخالفین کو دیکھنا, ان سے ہاتھ ملانا پسند نہیں ہے. اذان صابر صاحب, یہ مجھے بتائیں کہ وہی بات ہے کہ الزامات تو چل رہے ہیں کہ اس نے یہ کیا وہ کیا, اس طرح سے ہو گیا. فواد چودھری صاحب نے امین گنڈا پور کا باقاعدہ شکریہ ادا کیا ہے, کہ ان کا شکریہ کہ انہوں نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ انہوں نے الیکشن کمپین میں ہمارا, اور مراد علی سعید صاحب کا عمران گنڈا پور بھی شکریہ ادا کری. یعنی کہ تمام لفاظی جو کہ برے الفاظ بھی استعمال کیے گئے, تمام سب کی طرف سے کیے گئے, وہ سب ایک طرف ہو گیا. اب یہ نئے سرے سے جی دنیا چل رہی ہے اور شکریہ بھی ادا کیا جا رہا ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے, پی ٹی آئی کا تو شاید یہ اب وتیرہ بن گیا ہے کہ وہاں جتنی بڑی کوئی گالی دے سکتا ہے
जितना किसी की बैशिंग अननेसेसरी कर सकता है, जितना किसी के खिलाफ विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी प्रूफ बात कर सकता है, वो करे। अच्छा, आपको ऐसा और नहीं जब वो लगता करेगा तो वो उसके लिए मतलब एक सोने का ताज है, उसके लिए हार और फूल है, और उसने अपनी जगह ऊपर बनानी। ये मेरे ख्याल से उनका एक सिस्टम बन गया उनके पास कि जो जितनी बड़ी गाली दे सकता है वो पीटीआई में अपनी जगह ऊपर ले आपको आएगा। ऐसा नहीं लगता कि सियासतदान खुद तैयार करते हैं किसी एक शख्स को अपनी पार्टी में से कि जाओ और इस किस्म की बात करके आओ? ऑब्वियसली करते हैं, लेकिन पीटीआई में तो मेरे ख्याल में सबको खुली छूट है। किसी के पास कोई नॉलेज नहीं है, किसी के पास कोई काम नहीं है, उन्होंने पकड़ लिया कि डेफिनेटली पकड़ लिया उन्होंने पीपल्स पार्टी, उन्होंने नून लीग, उन्होंने जो उनको लगता है कि ये हमारा मुखालिफ है उसकी बैशिंग करनी है विदाउट एनी प्रूफ एंड विदाउट भाई प्रूफ के साथ करो। हम भी बात करते हैं, हम प्रूफ के साथ करते हैं, हम उस प्रूफ को पेश करते हैं, जहां कहीं गलतियां हैं उसको दिखाएंगे। लेकिन पीटीआई का जो गाली गलोच का कल्चर है वो बर्बाद कर रहा है इस पूरे सिस्टम को। देखिए, ये डेमोक्रेटिक वे नहीं है। अगर कोई आपका मुखालिफ है तो उससे बात सुननी चाहिए, उसकी बात करनी चाहिए। पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की तरक्की इसी में है कि मिलजुल कर काम किया जाए। अब आप कवानीन कैसे चेंज कर देंगे भाई? अपोजिशन लीडर से मिलकर तो आपको सारे काम करने हैं। आपको वो आईनी जरूरत है। अगर वो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ है तो उससे आपको मिलना पड़ेगा, उसके साथ मीटिंग करनी पड़ेगी। नैब का चेयरमैन उसके मर्जी से, उसकी कंसेंट से लगाना पड़ेगा, और आर्मी चीफ उसकी कंसेंट से लगाना पड़ेगा। आपको करना पड़ेगा। अगर आप उससे बात ही नहीं करना चाहते तो मुल्क तो आगे आपने खुद स्टे की पोजीशन में, स्टेटस को आप कहते थे दूसरी पार्टियों को, प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद स्टेटस को की पोजीशन पर डाला हुआ है कि आपने बात ही नहीं करनी। यार, आप इंडिया से बात करने के लिए तैयार बैठे रहते हो, आप अपने दूसरे जो दुश्मन मुमालिक हैं उनसे बात करने के लिए बेचैन लगे पड़े रहते हो, लेकिन आप अपने मुल्क के, अच्छा आप ठीक कर सकते हैं, चलो आप हो सकता है ये सारे गलत हो, मे भी सब गलत हो, लेकिन इनसे बात तो करेंगे ना। यार, आप प्राइम मिनिस्टर बन गए, आप पीटीआई के चेयरमैन थोड़ी हो। कब आप इस बात से निकलोगे, कब समझोगे कि आप पीटीआई के अब चेयरमैन नहीं हो? ये आईनी जरूरत है, तकाजा है कि गवर्नर सिंध को समझना पड़ेगा कि वो गवर्नर सिंध है, वो पीटीआई का वर्कर नहीं है। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर वर्कर नहीं है, वो चेयरमैन नहीं है। अली राशिद साहब की तरफ आएंगे। अली राशिद साहब क्या कहते हैं? ये कहा जाता है कि 2023 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी कहीं नजर भी नहीं आएगी, और सिंध में भी हम देख रहे हैं कि शेख रशीद साहब कहते हैं कि अब सिंध में भी लोगों को, आपके लीडर्स को खरीदा जाएगा और वो भी साथ आ जाएंगे, वो भी शामिल होंगे। क्या सिलसिला ये? शेख रशीद साहब कहते हैं कि हमारे लीडर्स को खरीदा जाएगा। नहीं, खरीदा जाने का वर्ड तो खैर उसमें है कि ये कौन खरीदेगा? नहीं, ये जो चीज है कि उनके जो लीडर्स हैं आपके पीपल्स पार्टी के, उनको अपनी पार्टी में शामिल किया जाएगा। देखें कहते हैं ना, बिल्ली के ख्वाब में चीचड़े। आप बात करें तो वसूख और सब्सटेंस और एविडेंस के साथ करें, परफॉर्मेंस और स्टेटिस्टिक्स के साथ करें। लेकिन खास तौर पे सिंध को टारगेट करने की बात क्यों की जाती है कि नेक्स्ट स्टेप सिंध है, अब आजाद कश्मीर हो गया, ये हो गया, वो हो गया? मैं सॉरी, आप मुझसे एक सवाल करती हैं, मैं उसके जवाब देने पे आता हूं, तो आप अपना दूसरा सवाल कर लेती हैं और मुझे मौका नहीं मिलता कि मैं अपनी बात मुकम्मल कर सकूं। तो आई डोंट थिंक इस तरह फिर आगे चीजें बढ़ सकती हैं। तो अगर आपने सवाल किया तो थोड़ा हौसला रखें, मेरा जवाब सुन लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आपका हर एक सवाल का जवाब देने बैठा हूँ। जैसे बाकी पार्टिसिपेंट्स को टाइम मिल रहा है तो अगर आप मुझे दें तो, वरना ठीक है, वरना मैं खामोशी से बैठा हूं, सवाल पे सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा, पहली चीज आपने जो मुझसे सवाल पूछा उसका जवाब ये है कि हर चीज को परफॉर्मेंस और स्टैटिस्टिक्स के बैरोमीटर से नापा जाना चाहिए। जो शख्स से बात कर रहा है कि सिंध में या किसी, हमने तो जिस इलेक्शन में हम गए हैं उसमें हम जीते हैं। यहाँ तक NA 249 का इलेक्शन जो अभी बिल्कुल हाल में अभी रिसेंटली हुआ था कराची में, जिसमें PTI की सीट थी, नंबर 1 थे, आज वो नंबर 6 पे आए और नंबर 1 पीपल्स पार्टी ने वो सीट निकाली। ठीक है ना? हमारे फिर मीरपुर खादबदीन, डिफरेंट एरियाज, जितने भी इलेक्शन बात करूंगी, सिर्फ एक छोटी सी बात, उसमें धांधली नहीं हुई है? किसमें? ये जो ये बल्दिया टाउन का जो हुआ था, इसमें धांधली नहीं हुई है? बस इतनी सी बात। अच्छा, एक सेकंड, देखें धांधली अगर हुई तो बता देना किधर हुई, कहाँ हुई, आप बताएं। मैं तो पूछ रही हूँ। हाँ, नहीं, कहाँ हुई धांधली? धांधली की कोशिशें जरूर हुई मगर सक्सेसफुल नहीं रही। कहाँ हुई मुझे बताएं ना। देखें, जो लोग कहते हैं कि कराची शहर में बिकॉज सिंध हुकूमत के अंडर इलेक्शन हुआ था तो इसलिए वो इलेक्शन जीती पीपल्स पार्टी, मगर मुझे ये भी बताएं ना, गवर्नर, आपका जो गवर्नर सिंध है और जो आपका प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, उनका हल्का जब खाली हुआ, ठीक है ना, जो
کیا کہتے ہیں ڈیفینس کلفٹن کا, ان دونوں پہ بائی الیکشن وہ بھی سندھ گورنمنٹ کی حکومت کے انڈر ہوا, وہ کیوں ہار گئی پیپلز پارٹی؟ اگر دھاندلی اتنا آسان ہوتا ہے اور اتنا ہی کلیئر ہوتا ہے, میڈیا ساری وہاں موجود, ٹھیک ہے نا, آبزرورز وہاں موجود, ہر پارٹی کی ڈفرینٹ ورکرز وہاں موجود. علی راشد صاحب, معذرت کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک ہے, آپ کو بات کرنے سے قطع نہیں روکا جائے گا. بریک کے بعد آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. ایک شارٹ بریک ہے, بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بات ہو رہی ہے کچھ کشمیر کے الیکشنز کے حوالے سے, لیکن ساتھ ساتھ کچھ بیانات جو شیخ رشید صاحب کی طرف سے بھی آتے رہے. آزاد کشمیر کے الیکشنز ہو چکے ہیں, لیکن بہت پہلے ہی سندھ مشن کی بات کی جا رہی تھی, اور حالیہ بیان کے مطابق سندھ میں تیاری رکھے وہاں بھی عمران خان کی حکومت بنائیں گے. شیخ رشید صاحب یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ علی راشد صاحب؟ جی کیا کوشچن کیا تھا؟ شیخ رشید صاحب یہ کہتے ہیں کہ سندھ میں تیاری رکھیں, وہاں پہ بھی جو ہے ہم اپنی حکومت بنائیں گے. خیر ان کی بالکل ایسپریشنز ہو سکتی ہیں, کوشش کر لیں, مگر حال ہی میں جو جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں اور ایسی سیٹیں سندھ میں جو پہلے پی ٹی آئی کی رہ چکی ہیں, دے آر لوزنگ. اور مگر یہ ڈفرینس دیکھیں آپ, ڈیفینس کلفٹن جو سندھ حکومت کے انڈر وہ بھی بائی الیکشن ہوا تھا, پی ٹی آئی جیتی تھی, بیکاز اٹ واز رائٹ انیشیل اسٹیجز جب شروعات تھی. اور اس دفعہ جو ہے وہ بلدیہ سے جو ہاری ہے, اس کی وجوہات یہ ہے کہ لوگوں نے ان کی پرفارمنس دیکھ لی ہے ان 2.5-3 سالوں میں. تو وہ ایک شفٹ لوگوں کا آیا, جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز بھی ہوتے تھے, ووٹرز بھی ہوتے تھے. اور یہاں میں پی ایس پی کو بھی شاباشی دوں گا, اور ان کو جو پروگرس انہوں نے کیا ہے کہ مطلب ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی سے زیادہ ووٹس پی ایس پی نے لیے. لیکن علی راشد صاحب, اگر آپ بلدیات سے ہار جاتے تو آپ بھی دھاندلی کا رونا روتے اس وقت بھی؟ نہیں دیکھیں, دھاندلی کا رونا ہم کیوں روتے ہو؟ اگر وہاں دیکھیں, وہاں تو سندھ حکومت نے سب چیزیں کی, اور کچھ تھا, کوئی واضح طور تھی جو چیز آپ آ کے بتائیں ہمیں, پن پوائنٹ کریں. حسان صابر صاحب بہت اچھی بات کوئی کرنا چاہ رہے ہیں, کب سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس پہ بولنے دیں. دھاندلی تو ایک وتیرے کے طور پہ استعمال کیا جانے والا لفظ ہو گیا ہے کہ اس طرح ہی ہوگا تبھی سب جیتیں گے, تبھی سب کچھ ہوگا. خاص طور پہ بات ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کی کامیابی کے حوالے سے بھی, کہ آزاد کشمیر میں خاص کامیابی بھی انہوں نے حاصل کی ہے, ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہوا ہے. اور پھر یہ اس کے ساتھ اس کو جوڑا جاتا ہے کراچی کے بھی الیکشنز کے حوالے سے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے, پاکستان پیپلز پارٹی کو مور اور لیس 50 ایئرز ہو گئے, اس کے قیام کو 50 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا پیپلز پارٹی کو. لیکن اس پیپلز پارٹی کے قیام کے 50 سال ذرا اگر ماضی میں جھانک لیں تو لسانیت, فرقہ واریت اور اب موروثیت کے اوپر بات ہوتی ہے. سیاست ہی اس کے اوپر ہو رہی ہے, خدمت پہ تو بات ہی نہیں ہو رہی. سیاست پہ بات, سیاست کے لیے سب زبردست سرگرم ہیں, سیاست کر رہے ہیں, وڈیروں کی, جاگیرداروں کی, سرمایہ داروں کی. خدمت پہ تو کہیں پہ بھی فوکس نہیں ہے. بھائی نے چونکہ ابھی 249 کا ذکر کیا تھا, تو بہت کچھ ہے 249 NA 249 پہ بات کرنے کے لیے, کہ جہاں پر پوری ایڈمنسٹریشن ابھی شاید ایسی ہائپوتھیٹیکلی نکل گیا بھائی کے زبان سے کہ سندھ حکومت نے سب کچھ کیا. الیکشن کمیشن کو کرنا تھا, سندھ حکومت کو نہیں کرنا تھا. جہاں کہیں کانسٹیٹوئنسی میں الیکشن ہوتا ہے تو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کنڈکٹ کرے, حکومت کی نہیں ہوتی. اگر سندھ حکومت نے کیا تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہاں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے سارے پریزائڈنگ آفیسر لگا دیے گئے, رائٹ ہو گیا. ایجوکیشن منسٹر سندھ حکومت کے پاس ہیں سعید غنی صاحب, رائٹ. سعید غنی صاحب کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی. آروز کے پاس کیا اختیار رہ گئے تھے, وہ کہتے ہیں بے بس تھے. پریزائڈنگ آفیسر کو میں نے خود رنگے ہاتھوں پکڑا, فارم 45 کے ساتھ دوپہر کو 2 بجے تیار کر کے سائن کرا کے بیٹھا ہوا تھا. وہ ویڈیو پہ وہ بھی سارے میڈیا اس کے اوپر چلائی گئی کہ دوپہر 2 بجے سے پہلے فارم 45 تمام پولنگ ایجنٹ سے سائن کرا کے رزلٹ تیار کر کے بیٹھا ہوا تھا. کون سا بھائی اس نے کام کر لیا تھا, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے تھا, وہ کسی جگہ کا پروفیسر تھا, وہ اس کی تصویریں سب ہے. کیا انکوائری ہوئی اس کے اوپر؟ الیکشن کمیشن نے بھی نہیں کی. تو اچھا کون سے ایسے کام پیپلز پارٹی 13 سال ہو گئے اس سندھ حکومت پہ حکمران, کنٹینیو 13 ایئر, 2008 سے یہ 2021 ہے, 13 سال. بھائی کون سی دودھ کی اور شہد کی دے, کون سے اسکولوں میں بچے پڑھ رہے ہیں؟ 70 لاکھ بچہ اسکولوں سے باہر ہے پورے سندھ کے اندر. 70 لاکھ بچہ, 50,000 کے قریب اسکول ہے سندھ کے اندر, 45,000 بچ پڑے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ جو ہے کرن عمران ڈار صاحبہ سے ہم لاسٹ کامنٹ لیں گے. کشمیر الیکشن کو نہیں مانتے نون لیگ کا یہ موقف ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ آپ کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نہیں بھی مانتے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شہباز گل صاحب یہ جواب دے رہے ہیں. جی, ان کے جو منسٹرز ہیں وہ الیکشن سے پہلے بتا رہے ہوتے ہیں جی الیکشن کا رزلٹ, پولنگ بند ہوگی 5 بجے اور 9 بجے تک ہم کیبنٹ بنا دیں گے. مجھے بتا دیں ان کو کون بتاتا ہے؟
یہ تو جو عوام ہے اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے کس کو لے کر آنا ہے اور کس کو نہیں لے کر آنا ہے. تو آپ خود دیکھ لیں کہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں بھی یہ اپنا رول پلے کرتے ہیں. جیسے ابھی میرے ایک بھائی نے بات کی کہ ساری مشینری ان کی لگی ہوئی تھی, پنجاب سے یہاں سے وہاں پر لوگ گئے, گاڑیوں میں سامان بھی انہیں کا ہی آ رہا تھا. ابھی گنداپور کی بات بھی مجھے بتا دیں, جس کو پریس کانفرنس میں لائیو پریس کانفرنس میں دوسرا ایک منسٹر اس کو شاباش دے رہا ہے, جس کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ وہ پیسے دے رہا ہے. مجھے بتا دیں میں انتخابات کو کیا کہوں, میں آزاد کشمیر کے انتخابات کے بارے میں اور لفظ کیا بولوں کہ کانفرنس کے اندر فواد چودھری صاحب گنداپور صاحب کو شاباش دے رہے ہیں. کمال ہے. تو پھر یہ تو ایسے ہی الیکشن لڑتے ہیں, یہ ایسے ہی الیکشن لڑتے ہیں, پھر ان کی ایسی ہی ویڈیو وائرل ہوتی ہے. مجھے بتا دیں پھر آپ اور میں مانیں گے؟ چلے میں تو مسلم لیگ نون کیوں تھی, ٹھیک ہے, مجھے بتا دیں بینگ اینکر کیا آپ مان دیں گے ان الیکشن کو کہ جس میں فیڈرل منسٹر صاحب جو ہیں وہ کشمیر میں جا کے لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں, اور اس کے بعد جب الیکشن جیت لیا جاتا ہے, جس طرح بھی منظم دھاندلی کے ذریعے جیت لیا جاتا ہے, اور ان کو ڈیورنگ پریس کانفرنس کو شاباش دی جاتی ہے. مجھے بتا دیں اس سے میں کیا ورڈ بولوں, میں کیا الفاظ. بہت شکریہ کرن عمران ڈار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی مسلم لیگ نون سے. علی راشد صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ کرن صاحبہ نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے. دیکھیں بالکل میں اگری کرتا ہوں ان سے. صرف گنداپور صاحب کی پریس کانفرنس یا شاباشی جو مراد سعید صاحب کو کی طرف سے آئی ہے وہ نہیں کہوں گا. میں تو کہوں گا جو گنداپور صاحب جو اسپیچ دے رہے تھے اس میں تو عمران خان صاحب تو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. مطلب کہ اس قسم کا بیہیویئر تو انکریج کیا جاتا ہے. مگر میں واپس آنا چاہوں گا اپنے دوست جو پی ایس پی کے میرے بیٹھے ہوئے ساتھی, انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ غلطی سے ان کے منہ سے نکل گیا, سندھ گورنمنٹ کو کرنا تھا. میں نے غلطی سے میرے منہ سے نہیں نکلا. سندھ گورنمنٹ کے انڈر یہ الیکشن کمیشن نے کرائے الیکشن, مگر یہ سندھ گورنمنٹ اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا جو فرق ہے, یہ جو ابھی انتظامیہ کا اور مشینری کا الزام. اچھا الیکشن کمیشن نے کرانا ہے یار. اچھا تو میں آپ اپنے موقع پہ میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا تو آپ صحیح کریں نا. نہیں میں صحیح بتا رہا ہوں نا. الیکشن کمیشن نے کرانا ہوتا ہے, گورنمنٹ نے نہیں پارلیمنٹ گورنمنٹ کا کام نہیں ہوتا. راشد صاحب کو بولے تھے, انہوں نے آپ کے معاملے میں بھی وہ خاموش رہے. نہیں ان کی فرسٹریشن بجائے پہلے نہیں بالکل یہی ہے, فرسٹریشن ہی ہے. پہلے اپنی یہ ایک سیٹ نہیں نکال سکے 18 کے الیکشن میں, ان کے لیڈر اپنی خود کی سیٹ نہیں, پھر یہ بلدیہ میں اترے. تعامل آپ رکھیں, آپ کا لیڈر جو تھا وہ ایک بھی اپنے آپ کے بارے سے نہیں نکالا. آپ نے بھی دیکھ لیا کیا ہوا آپ کے ساتھ. آپ کے لیڈر اپنی بلدیہ میں خود اترے, وہاں بھی نمبر 4-5 پہ آئے, تو اب آپ کو لگ رہا ہے کہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کو ہاں بالکل دیکھ کس نے کی نفرت کی سیاست ماضی میں, آپ کو سب کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے. نہیں آپ بھی جھانکیے نا ماضی میں, آپ بھی ماضی میں آپ بتائیں کہ آپ کے لیڈر خود اترے فیلڈ پہ, وہ آپ ایک سیٹ نہیں نکال سکے پہلے 2018 میں آپ لوگ نکال سکے, آپ کا لیڈر خود نہیں نکالا ہے. چھوڑیے نا, سندھ حکومت کیوں انٹرفیئر کر رہی ہے؟ ہم نے کون سے انٹرفیئر کیا؟ ٹھیک ہے نا. دیکھیں یہ جو جن کے پاس اتنا حوصلہ نہیں ہو کہ دوسرا جب بات کرے وہ اس کو انٹرپٹ کرے بغیر بات سنے, انہوں نے بات, آپ تو پھر اپنے موقع پہ بات کریں نا, اپنے موقع پہ بات کریں نا. یہ تو آپ کی پولیٹیکل تربیت ہے. جس قسم کے بیان آپ کے لیڈر نے دیے ہیں وہ تو سب کو دکھ رہا ہے. جس قسم گالن گلوچ کی لینگویج, یہ عمران خان سے کچھ کم نہیں ہے. میرے لیڈر آپ نے کیا آپ بتائیں نا, وہ بلدیہ, آپ بلدیہ کے جو الیکشن بات کریں, مجھ سے بات کریں. نہیں میں جس کے بارے میں آپ کے تابع نہیں ہوں, جو میں بات کروں گا جس کے بارے میں مجھے بات کرنی ہے, میں جس کے بارے میں مجھے بات کرنی میں بات کروں. نہیں میں کروں گا, کر لیں. میں بات جس کے بارے میں کرنی میں کروں گا. میرے نہیں آپ کون ہوتے ہیں؟ آئی ایم انٹائٹلڈ ٹو مائی اوپینین. نہیں آئی ایم انٹائٹلڈ ٹو مائی اوپینین. میں کسی کے بارے میں فریڈم آف اسپیچ, آپ کون, آپ دیز آر بیسک ہیومن رائٹس. فریڈم آف اسپیچ ہے, فریڈم آف اسپیچ ہے, جس کے بارے میں مجھے بات کرنی میں کروں گا. صحیح بات. شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. آپ آ گئے. وعلیکم السلام. سر کیا کہتے ہیں, سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ لاک ڈاؤن لگانے جا رہی ہے, یہاں پہ کافی سارے مسائل کریٹ ہو رہے ہیں. اسپیشلی آپ چونکہ چیئرمین کیٹر ڈیکوریٹر ایسوسیشن سے آپ کا تعلق ہیں, اور آپ کیا کہیں گے کہ کراچی میں کیا حالات ہونے جا رہے ہیں, سندھ میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ گورنمنٹ آف سندھ نے کہا ویکسینیشن لگائیں اور اپنا کام کریں. یہی دنیا میں ہو رہا ہے, جہاں سے ویکسینز آ رہی ہیں انہوں نے یہی رول ریگولیشن بنا کے بھیجا. ہم نے اس کو امپلیمنٹ کیا, شادی ہالوں میں کیا, کیٹرنگ کمپنیز میں کیا, اور اس کو فالو کیا. ہماری انڈسٹری شادی ہال کیٹرنگ کی وہ انڈسٹری ہے جس نے گورنمنٹ
کہ ہر کام کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے وہ کام کیے. جو گورنمنٹ نے ایس او پیز تھی وہ سب سے زیادہ امپلیمنٹ ہم نے کی, اور یہ گورنمنٹ نے بہت بڑا بلنڈر کیا ہے اپنے لیے اور بہت بڑی زیادتی کی ہے. کیس منصور شیخ صاحب, اس وقت علی راشد صاحب جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ کی بات سن رہے ہیں. نہیں بالکل, پیپلز پارٹی والے ہمارے اپنے بھائی ہیں, سارے ہم لوگ بھائی ہیں آپس میں, اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. دیکھیے گورنمنٹ نے ہمیں کہا آپ ویکسینیشن لگائیں اور کام کریں, ہم نے لگا دی, ہمارا سب سٹاف ویکسینیٹڈ ہے, ایس او پیز یہ کرے, ہم نے وہ کر دیے. جب ہم نے یہ سارے کام کیے اس کے بعد انہیں اس انڈسٹری کے اوپر نہیں ایسے ہاتھ رکھنا چاہیے. دوسرا, جتنی انڈسٹریز ہیں پاکستان کی ان کو کچھ نہ کچھ انسینٹیو دیا گیا ہے. کسی کو 6 بجے تک کام کرنے کے لیے دیا گیا ہے, کسی کو ٹیک اوے کا دیا گیا, ٹرانسپورٹ 50% کی گئی ہے. شادی ہال میں 45 منٹس کا ایونٹ ہوتا ہے. کیسے؟ 8 سے 10 o'clock انہوں نے رکھا ہے اور 200 گیسٹ کا رکھا ہے کہ 1000 کی کیپیسٹی والے ہال میں 200 گیسٹ کا ایونٹ ہونا چاہیے. 200 پہ پورے نہیں آتے, 20-30 گیسٹ تو ویسے ہی آج کل شارٹ آتے ہیں. اس میں 45 منٹ ایسے ہوتے ہیں جس میں لوگوں نے کھانا کھانا ہوتا ہے, وہ بھی کلیئر ایس او پیز کے ساتھ ہم دیتے ہیں. کسی کی انٹری الاؤ نہیں ہے اگر وہ ہمیں ویکسینیٹڈ سرٹیفکیٹس نہ دے. تو اس انڈسٹری کا 1% انہوں نے کام نہیں کیا. انہیں چاہیے امیڈیٹلی کل سے شادی ہال ایونٹس کو کھولے. لوگوں کی بیٹیاں گھروں پہ ہیں, بچے آئے ہوئے پاکستان سے, کہاں سے لوگ آئے ہوئے شادیاں اٹینڈ کرنے کے لیے. ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ کس طرح پریشان ہے. کوئی نہ کوئی چور دروازے کھلیں گے جس پہ لوگوں کے کام ہوں گے, شادیاں ہوں گی, تو اس سے کیا فرق پڑے گا. آج آپ دیکھیں اس پورے ملک میں رینجرز کام کر رہی ہے, پولیس کام کر رہی ہے, گورنمنٹ کام کر رہا ہے, میڈیا کے بھی تو لوگ ہیں نا. اس وقت 20-30 ہزار میڈیا کے امپلائیز ہیں. کیا وہ کام نہیں کرے؟ کیا ان کو اس کا ڈر نہیں ہوگا کورونا کا کہ صرف کیٹرنگ والوں کو شادی ہال میں ہے؟ پاکستان کو اب کورونا کے ساتھ زندہ رہنا ہے, اسی طریقے سے کرنا ہے. آپ کے ہاسپٹلز بڑھے ہیں, آپ نے کبھی ہاسپٹل بڑھائے نہیں, آپ ہاسپٹل تو بنائیں. 3 کروڑ کی آبادی میں آپ 2000 ٹیسٹ کرتے ہیں, اس میں سے 100 آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی 10% آ گیا. 3 کروڑ سے کم کی آبادی پورے آسٹریلیا میں ہے, اور اس میں ہاسپٹلز کی کاؤنٹنگ تو کریں آپ. آپ کے پاس 10 لاکھ بندوں کے تو ہاسپٹل ہونے چاہیے تھے یہاں پہ. آپ اپنی ناکامی ہمارے اوپر ڈال رہے ہیں. آپ امیڈیٹلی اس انڈسٹری کو کھولیں, کاروبار کرنے دیں, 10 بجے تک کاروبار کرنے دیں, ایک چھٹی رکھیں. پوری دنیا اس پہ چل رہی. آج دیکھیں یو کے بورس جانسن نے کیا کیا, اس نے کہہ دیا کہ بھی کھولو, آپ کے اوپر آپ اپنا ماسک رکھیں یا نہ رکھیں. آپ کو ہم نے اس سے جنگ جیتنی ہے. کیس منصور شیخ صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کا موقف ہمارے سامنے آ چکا. لیکن علی راشد صاحب پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا کہیں گے علی راشد صاحب آپ؟ دیکھیں یہ ایک نیا ویریئنٹ جو ہے ڈیلٹا, وہ ایس او پیز ہوں یا ویکسین ہوں, ابھی تک وی آر ویری میں کچھ بولوں پھر آپ کہتے ہیں کہ مجھے جواب نہیں آپ دینے دیتی ہیں, بیچ میں بول دیتی ہیں. یہ مجھے بتائیں کہ سارا نزلہ اسی انڈسٹری پہ گر رہا ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی جا رہی ہیں, ہم پوری دنیا میں بھی دیکھ رہے ہیں, لیکن لے دے کے جو ہے اسی ہوٹل مینجمنٹ والوں پہ جایا جا رہا ہے, آؤٹ ڈور اور انڈور کی سٹنگ کو بند کیا جا رہا ہے. سب اس کے اوپر زور کیوں ہے اتنا زیادہ؟ دیکھیں سب سے زیادہ جہاں پبلک گیدرنگز ہوتی ہیں نا, جہاں شادیاں ہوتی ہیں, لوگ کلوز ہوتے ہیں, ملتے ہیں, مبارکباد ہوئے ایکسیٹرا ہوا, وہاں چیزوں کو. مگر دیٹ بینگ سیڈ دیکھیں کوئی حرف آخر نہیں ہے. ماضی میں بھی دیکھیں دے آر ٹیتھنگ ایشوز, نئی چیز ہے, ایشوز آ رہے ہیں, ارائز ہو رہے ہیں. ہم تو وی وانٹ آل ٹو بی آن دا سیم پیج. ہم تو اوپن ہیں, ہم نے ان کو منع کسی چیز سے نہیں کیا. ان کے ابھی بھی ہم سے ڈسکشنز چل رہے ہیں, یہ اپنے پرابلم لاتے ہیں. بہت دفعہ یہ ہوا کہ ٹریڈرز وغیرہ تھے, ہم نے ان کو کوئی ٹائم لمٹ دی, انہوں نے کہا نہیں بہت ہی آپ ارلی بند کروا رہے ہیں. بہت شکریہ علی راشد صاحب, آپ کا یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ ایک اور پروگرام ضرور ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کے وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا, خدا حافظ.